اور جو تمہیں پڑھی 2 رکعت تو کہتا ہے مجھے خشوع و خضوع نہیں آئی، مجھے یہ 2 رکعتیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور ما فیہا جو کچھ میں اس سے زیادہ مجھے یہی پسند ہے اور عزیز ہے کہ تو ابھی دارالعمل میں ہے، میں دارالعمل سے نکل گیا، اب عمل نہیں۔ قیامت کے دن اگر کہے نا بندہ کہ ایک سجدے کی اجازت نہیں، کسی کو سوائے حضور کے، وہ سجدہ بھی کیسا ہوگا؟ سنیے، تجھ کو بخشی تیرے مسجود میں عظمت کتنی، یہ بخشی جائے گی تیرے سجدے پہ امت کتنی، اے ختم اس مصر پہ ہوتی ہے بلاغت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولا ہے تو کافی ہے اشارہ تیرا، کعبہ جان کون بتانا؟ اللہ۔ یہ جو کعبہ ہے نہیں تو کعبہ ہے کس میں؟ یہ جو کعبہ ہے، جو کعبہ سب دیکھتے ہیں اور اس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارے جسموں کا کعبہ، اس کو غلاف ہے کہ نہیں؟ اس طرح ہماری جان کا بھی قبلہ ہے، اس کا بھی غلاف ہے جو قیامت کے دن ملے گا۔ سنیے، نبھانے کی کوشش کی ہے کہ کعبہ جان کا ملے حشر میں جب مجھ کو غلاف، ساتھ ماں باپ ہوں احباب بھی ہوں اور اخلاف، اس عنایت پہ یہی شور اٹھے، دیکھو چور بھاکر سے چھپا کر تیرے یار اس سے خلا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا، تیرا دامن میں چھپے چور جو بہت پڑھتے ہیں، تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہایت، جسے تیری صفحہ نعال سے ملے دو نوال نوال سے، جسے تیری صفحہ نعال سے ملے دو نوال نوال سے، وہ بنا کہ اس کے اگال سے بڑی سلطنت کا ادھار ہے۔ اگال دینا سمجھتے ہو؟ اگال ہے کوئی چیز چبا چبا کے ٹھیک ہے پھینک دینا، کوئی چیز چبا چبا کے پھینک دینا، اس کو کہتے ہیں اگال دینا، اور جسے حضور کے نام مبارک کہہ سکتے ہیں، حضور کی بارگاہ سے دو نوالے مل جانا، جودو کرو جودو کرو، وہ کیسا بنتا ہے کہ وہ اگر کوئی چیز کھا کر اگال دے جسے تیری صفحہ نعال سے ملے دو نوالے نوال سے، وہ بنا کہ اس کے اگال سے بھری سلطنت کا ادھار ہے۔ تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہایت، کیوں بھلا جائیں کسی غیر کے در
بہر سوال سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھنا بحال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیری ٹھوکر پہ لگا چھڑکیاں کھا برسبیل تنزل چوٹ کرنے کے لیے خود کو کر گناہوں کے سبب تم نے دیا در سے نکال اس تصور سے ہی ہو جائے تیرے بندے نکال کون رکھے گا تیری درگاہ گداؤں کا خیال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیری ٹھوکر پہ لگا چھڑکیاں کھا کہاں چھوڑے صدقہ تیرا کیا شان بڑائی ہے خدا نے تیری عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللہ فرماتا ہے قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری سراہ کریں گے اس سارے کی تفسیر پڑھو اس کی تفسیر میں سارے کی تفسیر میں آتا ہے اولی آخری سارے کریں گے کس کی سنا کریں گے حضور کی حضور کا کریں گے اللہ بھائی جب حضور کی صدا کریں گے سر حضور کیا کر رہے ہو حضور کریں گے اللہ کی صدا مقام محمود اور سنا بھی ایسے کہ جو آج تک نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے گا آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے وہ کلمات القا فرمائے گا جس سے میں اللہ کی حمد حضور کریں گے اللہ کی حمد اور پھر حضور کی شان دے کے پانی کریں گے حضور کی صدا واہ کیا شان بڑائی ہے خدا نے تیری اولی آخری سب حمد کریں تیری توڑے سب جام پکم ہاتھوں میں جام لے کے توڑے سب جام پکم پٹنے لگے تیرے صدقے مجھے اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا مجھے اور بھی کلام پڑھنے ہیں اس لیے اس کو مختصر کر رہا ہوں نہ پوری محفل کسی کلام میں ہو بڑے اشعار ہیں اس کے لیکن مجھے اور بھی کلام میں پڑھنا اس لیے بالکل مختصر گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمی گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمی کرو بیر اپنے رضا کی ذرا تقلیل وکیل پیش کر تو بھی یہی قول پترگاہ ہے وقیل تیری سرسا دل میں لاتا ہے رضا اس
قدم آلہ تیرا تو سر بھلا کوئی جانے کیسا تیرا سر بھلا کوئی جانے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے دربار تیرا ایک تو آنکھیں ملنا باقاعدہ ملنا، ایک ہوتا ہے محاورتاً آنکھیں ملنا. یہ جو دیکھ رہا ہوں وہی ہے کہ نہیں؟ حضور آپ کا راز اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے دربار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے دربار تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. بڑا آسان سمجھ لیا آپ نے میرے شعر کو. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، کھا لے تجھے میری قسم. اس پاک کہتے ہیں میرا رب کہتا ہے کھا لے تجھے میری قسم، تب میں کھاتا ہوں. میرا رب کہتا ہے کھا پی لے تجھے میری قسم، تب میں پیتا ہوں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں نے پڑھا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ولیوں پر بھی تھوڑی دیر کے لیے ایک خاص غفلت طاری ہوتی ہے، ٹھیک، اور وہ ان کے لیے ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے. وہ ایسی غفلت نہیں جو ہم پر ہے، ایسی غفلت نہیں. وہ غفلت کیا ہوتی ہے کہ اس غفلت کے وجہ سے وہ اپنے معاملات زندگی کو پورا کر سکتے ہیں. نکاح کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، کاروبار کریں گے. اور اگر یہ نہ ہو تو وہ معرفت خدا بندی میں اتنے غرض ہے کہ یہ اپنے کام انجام نہ دے سکے. تو ولیوں پر بھی تھوڑی دیر کے لیے غفلت طاری ہوتی ہے. اب دیکھو غوث اعظم ولایت کے کس مقام پر ہے. قسم دل جو چاہے کرے توڑ ہے شاہ تیرا. تمہیں جو چاہے کرے توڑ ہے شاہ تیرا. علوی فصل بطولی گلشن. بارش کیسی ہے دیکھو، اور فصل کون سی ہے، گلشن کیسا ہے. تو پھر ایسا پھول ہوگا نا، کیا خوشبو بھی ایسی ہوگی نا کہ جہاں بارش نبوی ہو اور فصل عالمی ہو اور بطول ہی گلشن ہو. آئے نبوی علوی فصل بطولی گلشن. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. نبوی خور کہتے ہیں سورج کو. نبوی خور علوی کو بطولی معدن. بھائی کان، مائن، سونے کی کان، ہیرے کی کان، نمک کی کان، معدن.
ہم درودی پڑھتے ہیں وہ غوثی اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم. اب سنو کیا کہہ رہے ہیں. پہاڑ کا بھی ذکر ہو گیا, سورج کا ذکر ہو گیا. نبوی خور علوی کو بطولی معدن حسنی لال, حسنی لال حسینی ہے تجلی علوی نہیں, علوی برج, یہ برج, یہ منزل. اذا سنو سے نا عربت کیا لکھا, اللہ اکبر. نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا. میں نے پڑھا تو ایک ہی نام ہے, لیکن آپ اس کو کتنا کام کرتے ہو؟ کم سے کم 3 تو کرتے ہو. ایسی تو مفزا پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, 3 ہو گئے. ہاں اصل میں ہم گن کے پڑھتے نہیں, کیونکہ وہ گن کے دیتے ہیں. ہمارا مقصد ہے ذکر کرنا, چاہے وہ ایک کلام میں کیوں نہ ہو یار, گن کے تھوڑے پڑھنا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ کلام, شہرہ آفاق کلام, جو 4 زبانوں میں لکھا ہے, اور ایسا لکھا ہے کہ شاہکار ہے کلام. جی ہاں, یہ شاہکار ہے کلام. ایسا کوئی کلام مجھے لکھا ہوا دکھا دے کسی شاعر, جس کے ایک شعر میں 4 زبانیں ہیں, الگ الگ زبانیں ہیں, لیکن مضمون الگ نہیں ہو رہا. کوئی مضمون سے ہٹا ہوا نہیں شعر نہیں ہے. یہ آفاقی کلام ہے. کیا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, سبحان اللہ. لم یتن غیرک فی لم یتن غیرک نغیرک فی لم یتن غیرک فی مثل تو نہ شد پیدا جانا, مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگراج کو تاج تمہیں سر سو, جگراج کو تاج تمہیں سر سو, ہے تجھ کو شرع کو سرا جانا, ہے تجھ کو شرع کو سرا جانا, ہے تجھ کو شرع کو سرا جانا. البحر ولا والموج طغى, البحر ولا والموج طغى, من بك سو طوفان ہوش روا, من بك سو طوفان ہوش روا. کبھی آپ کے ساتھ یہ ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو, مجھے تو اتفاق ہوا. کبھی کبھی سفر میں بندہ ہوتا ہے تو ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بندہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے. کبھی سفر ہوتا ہے, باہر جا رہا ہو, بندہ اتنا موسم خراب ہو جاتا ہے کہ بس وہ جاس کہتا ہے چھوڑ دو, ایسے جھوٹ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت بندہ جو وظیفے یاد ہوتے ہیں نا, وہ بھی یاد نہیں. وہ جو گھڑی کھڑی ہوتی ہے نا, بندہ اس کو وظیفہ بھول جاتا ہے. یار روز پڑھ رہا ہوں, لیکن اس کو بندہ بھول جاتا ہے کیا پڑھا. ایسا ہوتا ہے, خوف کیفیت ایسی ہوتی ہے. امام کہتے ہیں وظیفے بھول جانا حضور کو نہ بھولا. البحر ولا الموج طغى, من بك سو طوفان ہوش روا, من بك سو طوفان ہوش روا. مجھدھار میں بھی گڑی ہے
جس حصے میں یہ پاک بھارت برصغیر ہے تو یہاں سورج ڈوبتا ہے جلدی اور مدینہ منورہ میں بعد ڈوبتا ہے. وہ ٹائم تو فرق ہے نا 2 گھنٹے ہے نا. وہ ڈگریاں ہوتی ہیں, 1 ڈگری ہوتی 4 منٹ کی. جب ڈگری بدل جاتی ہے تو وہ ٹائم بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, زمین کے جس دنیا کے حصے میں ہم ہیں یہاں سورج پہلے ڈوب جاتا ہے اور مدینہ شریف میں بعد ڈوبتا ہے. اب سورج ڈوب رہا ہے تو عالم کیا رہی ہے یا شمس نورتی لالی یا شمس نورتی لالی چوبا توارسی ارزیبا کوری چوبا توارسی ارزیبا کوری چوبا توارسی ارزیبا کوری توری چھوٹ کی جھل جھل جھگ میں رنچی توری چھوٹ کی جگ میں رنچی میری شب میں نہ دن ہو نہ جا میری شب میں نہ دن ہو نہ جا میری شب میں نہ دن ہو نہ جا انا بھی آتشیوں وصفا کا اتوا. آپ خود فرماتے ہو حضور کہ مخلوق میں مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں. آپ جیسا سخی کوئی نہیں. کہتے ہیں اعلیٰ انا بھی آتشیوں میں بہت پیاسا ہوں, بہت پیاس میں ہوں, اور آپ انا بھی آتشیوں وصفا کا اتوا اگر سو